یہ فرمان ذیشان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کرام کا ذکر کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ محفل میں کوئی آدم علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑ لے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خوشبودار چھیڑ لے، کوئی ہود علیہ السلام کی باتیں شروع کر دے، کوئی شعیب علیہ السلام کی زندگی کے قصے سنانے شروع کر دے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت، بندہ ذکر تو میرے نبیوں کا کر رہا ہے، میرے ذکر کو مؤخر نہ جانو، بلکہ یہ جو میرے نبیوں کو یاد کر رہا ہے حقیقت میں اللہ فرماتا ہے یہ میری ہی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ان نفوس قدسیہ کو نبی بنایا کس نے، انہیں نبوت کا تاج پہنایا کس نے، سو ان کا ذکر جو کیا جا رہا ہے وہ بیسیکلی ان کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے، اور ان کی نبوت اور رسالت یہ اللہ کا ان پر کرم ہے۔ تو فرمایا جز اول ذکر الانبیاء عبادت، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ تیرے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اہل سنت جب بیٹھتے ہیں تو کبھی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سرکار کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کبھی حضور گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار کا ذکر چھیڑ لیتے ہیں۔ یہ جب بیٹھتے ہیں تو ولیوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں، جنہیں آج کے دور میں بابے کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بابے کیا شے ہے، یہ تیرا نقص ہے، یہ تیری سوچ کا نقص ہے، ہو سکتا ہے کسی نطفے کا نقص ہو کہ تو کہہ رہا ہے کہ بابے کیا شے ہے۔ ان بابوں کا حال تو یہ ہے کہ خالق لم یزل فرما رہا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ارے یہ بابے کہ جن کی ساری زندگی اللہ پر ایمان میں گزرتی ہے، جن کی ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی، اطاعت اور اتباع میں گزرتی ہے، جن کی ساری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گزرتی ہے، وہ بابے ایسے ہیں کہ انہیں نہ اس جہان میں کوئی غم ہوگا اور نہ اگلے جہان میں انہیں کوئی رنج ہوگا۔ یہ بابے وہ ہیں کہ رب لم یزل ارشاد فرما رہا ہے کہ ان بابوں کا جو ذکر کر لیتا ہے، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، ان بابوں کا جو ذکر کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کے ذکر سے ذکر کرنے والوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو آئیے آج کی نشست میں اللہ والوں کا ذکر کریں، وہ اللہ کے اولیاء کہ جن کا ذکر خالق کائنات نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی یہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، 62۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، نہیں ہے انہیں کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہے، یہ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ میرا مالک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے حزن اور خوف کو مٹا دیا ہے۔
اب آیت کریمہ کی طرف غور کریں، کیونکہ یہ درس قرآن ہے، تو درس قرآن کا مطلب ہے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کریمہ کا آغاز ہوا الا ان اولیاء اللہ، الا ان۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس مضمون کے انکار کا احتمال ہو وہاں عربی میں الا، ان اور ہا لگایا جاتا ہے۔ یہ حروف تنبیہ ہے، الا ان ہا۔ اللہ جانتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے، جس مضمون کے، جس حقیقت کے انکار کا احتمال ہو کہ لوگ انکار کر دیں گے، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اس مضمون کو اور اس حقیقت کو الا سے شروع کرتا ہے۔ خبردار، مطلب الرٹ ہو جاؤ کہ یہ مضمون تم انکار کرو گے، اللہ خبردار کر رہا ہے۔ انا، بے شک، اللہ کا سارا کلام ہی بے شک ہے، لا ریب فیہ، اللہ کے کلام میں کوئی شک، اس کے کلام میں تو شک ہے کوئی نہیں، مگر اس کے باوجود اگر وہ اپنے کلام کے آغاز میں فرمائے انا، بے شک، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں انکار نہ کرنا، یہ ایسی حقیقت ہے کہ رب لم یزل یہ چاہتا ہے اور تمہیں متنبع کر رہا ہے کہ آنے والی حقیقت کا انکار نہ کرنا۔ کبھی ہا لگاتا ہے، جب اللہ جانتا ہے کہ اس حقیقت کا لوگ انکار کریں گے تو اس سے پہلے وہ لگاتا ہے حروف تنبیہ، الا انہا، خبردار، الا لگا دے کافی ہے۔ انا، بے شک، ایک حرف تنبیہ آ جائے کافی ہے، مگر یہ ولیوں کا ذکر ہے۔ اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون تھا، ہے اور ہوگا؟ وہی تو ذات ہے کہ جس کا جاننا، جس کو جاننا علم ہے، اور ساری کائنات میں جو علم کی خیرات بٹ رہی ہے وہ اسی مالک حقیقی کی بارگاہ سے بٹ رہی ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے کہ اب جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ بابوں کا کر رہا ہوں، جن ایک وقت آئے گا لوگ بابے کہہ کے ان کی عزت اور شان کو گھٹانے کی کوشش کریں گے، ان کے فضائل اور مراتب کا انکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا سورہ یونس کے اندر، فرمایا الا انا، خبردار، بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ابتدا فرما رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ آنے والی حقیقت کوئی بہت بڑی ہے۔ صرف الا نہیں لگایا، صرف انا نہیں لگایا، ہا نہیں لگایا، دو حروف تنبیہ لگا کر لوگوں کو متنبع کیا، لوگوں خبردار، اب جو بتا رہا ہوں اس کا انکار نہ کرنا۔ اللہ کو پہلے پتا تھا کہ جو اللہ کے ولیوں کی شان ہے یہ ہر کسی سے ہضم نہیں ہوگی، یہ میرے پیاروں کی جو عزت ہے یہ ہر کسی کے ہاضمے سے نہیں اترے گی۔ اس نے الا بھی لگایا، اس نے انا بھی لگایا تاکہ بات کی ابتدا سے پتہ چل جائے یہ وہ مضمون ہے کہ جس کا اقرار کرنے والا وہ رحمان کا بندہ ہے اور جس کا انکار کرنے والا وہ شیطان کا ٹولہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم، خوف نہیں ان کے لیے، ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے لیے حزن ہے۔ دو لفظ استعمال ہوئے، خوف اور حزن، دونوں عربی کے لفظ ہیں، ان کا مطلب ہم کرتے ہیں ڈر اور غم۔ اب یہ بات بڑی مزے کی سمجھنے والی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے، بھائی جس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی، اگر اس کی شان نہیں تو کیا شیطان صفت کسی انسان نما جانور کی شان ہوگی کہ جو ولیوں پہ بھونکتا ہے؟ وہ ولی
کہ جن کے ساتھ دشمنی کرنے والے کے خلاف خود رب لم یزل اعلان جنگ فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ارشاد ربانی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا، حضور پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی میں ہے اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا اللہ رب العزت اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا۔ کیا مطلب؟ یا اللہ جو بندہ تیرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ تو بندوق پکڑے گا، تو کلاشنکوف پکڑے گا، تو اس کو بم مارے گا، تو تلوار لے گا، کہا تلوار پکڑنے سے میں پاک ہوں، بم مارنے سے پاک ہوں، میں ان انسانی خسائل سے پاک ہوں، تو اللہ پھر تو اعلان جنگ کیسے کرے گا؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ کے اعلان جنگ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کہتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ کیا مطلب؟ تو فائر کرے گا، تو تلوار چلائے گا؟ کہا نہیں، جو بندہ میرے ولی سے دشمنی کرے گا جب وہ مرے گا تو میں اسے ایمان نصیب نہیں کروں گا، اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ارے انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت ایمان ہے۔ مال بڑی دولت نہیں، عزت بڑی دولت نہیں، شہرت بڑی دولت نہیں، اولاد بڑی دولت نہیں، ارے عہدہ بڑی دولت نہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، مگر جس نعمت پر یہ ساری دنیا و ما فیہا کی نعمتیں قربان کی جا سکتی ہیں وہ ایمان کی نعمت ہے۔ کہا ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے جب وہ مرے گا تو اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا ولی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ سمائل ہوتی ہے۔ پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے یہ جو ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزار کے جا رہا ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، یہ جنت میں اپنے محلات دیکھتا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے قبر میں اسے مصطفیٰ پاک کا دیدار ہوگا، اور میدان قیامت میں اسے رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا۔ ارے یہ تو دیداروں کی بہار میں جا رہا ہے، اس لیے جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جب ولی دنیا سے جاتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جو ولی کا دشمن دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے خوف ڈر بھی کوئی نہیں اور حزن غم بھی کوئی نہیں۔ اب یہ بات میں نے عرض کیا تھا کہ سمجھنے والی ہے کہ یہ کہتے کسے ہیں؟ آئندہ مستقبل میں کسی نقصان کے خطرے کو خوف کہتے ہیں۔ ساتھ توجہ ہے نا؟ آئندہ مستقبل میں کسی نقصان کا خطرہ ہے، امتحان دیا فیل ہو جائے گا، بچے کو گاڑی پہ بھیجا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مستقبل میں کسی نقصان کا خطرہ ہے مستقبل میں تو اسے خوف کہتے ہیں۔ اور گزشتہ یعنی ماضی میں کوئی نقصان ہو چکا اس نقصان کا دکھ ہے اسے غم کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ جو نقصان ماضی میں ہو چکا اس کا کیا ہوتا ہے؟ حزن، اس کا غم ہوتا ہے، اور مستقبل میں کہیں نقصان ہو نہ جائے اس کا خوف ڈر ہوتا ہے۔ رب لم یزل نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہا یہ جو میرے دوست ہیں ان کا حال یہ ہے کہ نہ تو ان کے لیے خوف ہے مستقبل کا، قیامت کا، بنے گا کیا،
اعمال تولے جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ پل صراط سے گزروں گا تو میرا کیا بنے گا؟ جب موت قریب آئے گی ایمان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جو مستقبل کے خطرات ہیں، کہا ہر کسی کو مستقبل کا خطرہ ہے، لیکن جو میرا دوست ہے اس کے دل سے ہم نے مستقبل کے بھی سارے خوف مٹا دیے ہیں، اور سارا ماضی ان کا اللہ کی محبت میں گزرا ہے، ہم نے ماضی کے سارے غم بھی اس سے مٹا دیے ہیں۔ اب جو اللہ کا دوست ہے نہ اسے ماضی کا کوئی غم ہے، نہ اسے مستقبل کا کوئی ڈر ہے، ماضی ہو یا مستقبل، انہیں کہتے ہیں زمانہ۔ کہا یہ جو زمانہ ہے یہ اللہ کے ولی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جملہ یاد رکھیں، جب زمانہ مستقبل ہو یا ماضی ہو یہ ولیوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو زمانے والے بھی اللہ کے ولی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ہاں، ولی کے خلاف دشمنی کریں گے، ان کی شان میں گستاخی کریں گے تو اللہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرے گا اور یہ اپنے ایمان کو برباد کریں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں کہ جب ان کے چہرے کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ نشانی کیا ہے اللہ کے ولیوں کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے چہرے کو دیکھا جائے تو خدا۔ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گیا، آقا فرما رہے تھے کیا میں تم میں سے جو سب سے بہتر لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا انبئکم بخیارکم، ہر کوئی سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا بہتر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں جو سب سے بہتر ہیں ان کا پتہ آج بتا نہ دوں کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ عرض کیا گیا قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں بتا دیجیے نا کہ ہم میں سب سے اچھے کون ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جن بابوں کے خلاف تو بک بک کرتا ہے، جن بابوں کے خلاف، اللہ کے ولیوں کے خلاف تو زبان درازی کرتا ہے، ان کا حال یہ ہے۔ فرمایا جو تم میں سب سے اچھے ہیں میں تمہیں ان کی نشانی نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ہے، کہا وہ جو تم میں سب سے اچھے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں رب یاد آ جائے گا۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے تو خدا یاد آ جائے گا۔ داتا گنج بخش علی حجویری کی طرف توجہ جائے گی، خدا یاد آ جائے گا۔ علی پاک کی طرف دھیان جائے گا، خدا یاد آ جائے گا۔ پائنتن پاک کا خیال آئے گا، خدا یاد آ جائے گا۔ ارے ان بابوں کا حال یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ جن کے چہرے کو دیکھا جائے اور خدا یاد آ جائے وہ شے ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے نا؟ آج کا شیطان کہتا ہے کہ بابے شے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تو بابوں کو جانتا ہی نہیں، یہ تو وہ ہے ان کی سنگت اور صحبت میں بیٹھ جاؤ تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ ارے جن کی صحبت رب لم یزل کی یاد دلا دے، اگر وہ شے کوئی نہیں تو بتا پھر شے کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس جہان میں انہیں کوئی ڈر غم، نہ اگلے جہان کا کوئی ڈر اور غم۔ ان کی شان وراء الورا، جو ان سے دشمنی کرے اللہ ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ اور ان کی نشانی یہ ہے ان کی سنگت میں بیٹھ جاؤ، ان کے چہرے کا دیدار کرو تو تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ لہذا ان بابوں کے پاس بیٹھا کرو، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، ان لوگوں کو اپنا پیر و مرشد جانا کرو کہ جن کی سنگت اور صحبت اور دید سے تمہیں رب یاد آ جائے۔ بس یہ نشانی یاد رکھو کہ ولی اللہ وہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھو تو اس کی سنگت اور صحبت خدا کا پتہ دے، خدا کا پتہ دے۔ یہ جو ہماری کوشش ہے فقط اس لیے ہے کہ ہم بیٹھے
اور ان رستوں کو تلاش کریں جو ہمیں اللہ تک لے کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم میں سے کسی سے بھی اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ پنجتن پاک کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔